السلام علیکم۔ بعض ایک فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ہم ذرا راضی نہیں ہوتے، دل میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا اور اس کے ساتھ تو ایسا ہوا۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہماری آخرت کو مد نظر رکھ کے فرماتے ہیں۔ دنیا کو تو کچھ بھی اہمیت نہیں دی گئی ہے، لہٰذا آپ ذرا ڈیپ سوچا کریں کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میری آخرت کی کیا بھلائی ہے، تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا پہ فوکس کریں گے تو آپ کو ادھر ادھر جو مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، جو لوگوں پہ آزمائشیں ہیں، تو آپ کا دل تنگ ہو جائے گا کہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اتنا کچھ لوگوں پہ سختیاں فرما رہے ہیں۔ تو اگر آخرت پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے۔ آخرت انسان کی اس سے بن جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، ورنہ تو اپنی مستی میں مست ہوتا ہے۔ آپ بھی ذرا نگاہ دوڑائیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ پہ کوئی سختی آتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ طالب علم بھی امتحان کے دنوں میں مسجدیں زیادہ بھرتے ہیں، اسی طرح بیمار لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے جان و مال میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، یہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ جزاک اللہ۔